کون سا؟ یہ دونوں میں ہے، فرد کرے تو بھی جماعت کرے تو بھی۔ آج ساری دنیا اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے، اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے، کسی کے گھر میں کوئی گھس جائے اور اس کے گھر کو ہڑپ لے، اس کے گھر کو ہڑپ لے، اور دنیا یہ کہے کہ جو ہڑپنے والا ہے، جو چھیننے والا ہے وہ حق پر ہے، اور جو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اور وہ ٹیررسٹ ہیں، باری واہ دنیا تیرا کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، تیرا کیا کہنا ہے؟ آج ایسا ہے، ہمارے استاد نے بچپن میں کلاس میں ایک واقعہ بیان کیا تھا، حالت آج ایسی ہے دنیا کی۔ ایک بادشاہ شکار پہ نکلا، اسے شکار ملا ہی نہیں، شام تک ڈھونڈتا رہا، نہیں ملا، پھر اس نے بڑی مشکل سے ایک ہرن پر شکار کیا، ہرن وہاں سے بھاگ گیا، ایک بچے کے سینے پہ جا کر وہ تیر لگی، بچے کے سینے پہ تیر لگی، بچے کے باپ میں یہ ہمت نہیں ہے، یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ بادشاہ سے کہے تو نے میرے بچے کے سینے پہ تیر مارا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ میں لاش اٹھا کر بادشاہ کے دربار میں آ کر کہتا ہے، واہ بادشاہ کیا نشانہ ہے آپ کا، آپ نے ہاتھ پر نہیں مارا، پیر پر نہیں مارا، آپ کا نشانہ برابر سینے پہ لگا ہے، اور سارے درباری بھی تعریف کرتے ہیں۔ آج کی دنیا کی حالت وہی ہے، آج کی دنیا کی ساری یہ دوگلی میڈیا کی حالت یہی ہے۔ جو معصوم بچے، جو معصوم نوجوان اپنے لیے لڑ رہے ہیں، ان کے خلاف دنیا کھڑی ہوئی ہے، ان کے خلاف یہ دنیا کھڑی ہوئی ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نبی کی حدیث پہ ہم یقین رکھیں گے انشاءاللہ۔ میرے نبی کی حدیث پہ مجھے یقین ہے، میرے نبی نے کہا ہے اللہ ظالم کو نہیں چھوڑے گا، اللہ ظالم کو نہیں چھوڑے گا، اور وہ ظالم فردی ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اور مجھے میرے نبی کی حدیث پر یقین ہے انشاءاللہ ہماری آنکھیں دیکھیں گی، انشاءاللہ یہ ظالموں کو برباد ہوتے ہوئے اللہ ہمیں دکھائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے کہ نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ہاتھ اٹھا کر، پہلے تو فجر پڑھتے نہیں ہیں، میں تہجد کی کہاں بات کروں، فجر پڑھتے نہیں، ساری دنیا کی فکر ہے، نماز فجر ہم سے پڑھی نہیں جاتی ہے، نماز فجر ہم سے پڑھی نہیں جاتی، پہلے اپنی فکر کرو، اپنی فکر کرو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ تو ہے ہی ان کا جو انجام ہوگا سو ہوگا، ہم ان کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی، وہ مظلومین کے لیے ہم دعا کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اپنی ہر دعا میں، اپنے ہر سجدے کے اندر۔ جی یہ تمہاری امانت ہے، یاد رکھو۔ خواتین اسلام، آپ سے بھی میری گزارش ہے، تہجد میں اٹھو، ہر دعا میں مظلوم کے لیے یاد رکھو، مظلوم کوئی بھی ہو، غیر ہو اپنا ہو، سب کے لیے یاد رکھو اللہ ظلم کو ہٹائے، اللہ مظلوم کی مدد فرمائے، اللہ مظلوم کی مدد فرمائے۔ یہ پہلی چیز ان کے لیے۔ ہمارے لیے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ظالم کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے۔ جی بیٹھے بیٹھے اچانک میں نے دیکھا ہے، رونگٹے میرے کھڑے ہو گئے، ہر 3 مہینے میں ایک مرتبہ جا کر چیک اپ کرانے والا آدمی، چیک اپ کرانے والا نوجوان، بڑے سے بڑے بنگلے میں رہنے والا نوجوان، اپنی صحت کے بارے میں سب سے زیادہ غور و فکر کرنے والے نوجوان، اچانک بخار آتا ہے، 8 دن سے بخار نہیں جا رہا ہے، 15 دن سے بخار نہیں جا رہا ہے، جا کے چیک کرایا جاتا ہے، پتا چلتا ہے تمہیں بلڈ کینسر ہے۔ دیکھا آپ نے ایسے لوگوں کو؟ میں نے دیکھا ہے۔ جی ہاں، اللہ اگر پکڑنے پر آ جائے، ڈرو اللہ کی پکڑ سے۔ اللہ اگر پکڑنے پر آ جائے، اے میرے مسلمان ساتھیوں، یہ تو وہ جماعتوں کے لیے ہے، اپنے لیے، ہمارے لیے اگر اللہ پکڑنے پر آ جائے، بیٹھے بیٹھے گھروں سے جنازے نکل جائیں گے، گھروں سے جنازے نکل جائیں گے۔ نوجوان بچہ آ رہا تھا، اچانک گاڑی سے ٹکرایا، مر گیا۔ کتنے واقعات چاہیے؟ ڈر نہیں ہوتا، اس لیے کہ جنازہ دوسرے کے گھر میں، ہمارے گھر میں نہیں ہے نا۔ ہمارے گھر میں جب جنازہ آئے گا تب ہمارا دل کانپے گا، عورتیں چیخ مار کے روئیں گی۔ نہیں، یہ عبرت ہے ہمارے لیے۔ اگر دیکھو کہیں اس استدراج کے عذاب میں ہم تو نہیں گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی ہے، جب آئے گی تو سمجھ نہیں پاؤ گے میرے بھائیوں۔ بیماریاں، بڑی بڑی بیماریاں، کینسر کی شکل میں، کڈنی کی شکل میں، گھروں کے اندر اموات کی شکل میں، کاروبار کی شکل میں، یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ اللہ ہمیں متنبع کر رہا ہے۔ جو تو گناہ کر رہا ہے اپنے آپ کا جائزہ لے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظلم کے بارے میں ایک پہلی دوسرا گناہ جو نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ترجمہ کر دعا کے ساتھ میں، وہ قطیعۃ الرحم، دوسرا گناہ جس کی سزا دنیا میں ملے گی۔ نوجوان ساتھیوں، اگر آج وہ گناہ تمہارے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ عمل کر میں یہ حدیث تمہیں بیان کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے آئے دمشق،
اس کی جامعہ مسجد میں درس کے لیے بیٹھے، سبحان اللہ، پہلے دن تھک گئے تھے، کہا آج درس نہیں ہوگا۔ دوسرے دن درس کے لیے آئے، ساری مسجد دمشق کی بھری ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، کوئی ہے اس میں؟ یہ دوسرا گناہ ہے، یہ دوسرا گناہ ہے، کوئی ہے اس مجلس میں جو رشتے کو توڑنے والا بیٹھا ہے؟ سبحان اللہ، اگر ہے تو اٹھ کے چلا جائے، اگر ہے تو اٹھ کے چلا جائے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ ہمیں رشتہ جوڑنے والا بنائے، اللہ ہمیں رشتہ جوڑنے والا بنائے۔ کوئی نہیں اٹھا، ایک نوجوان اٹھا، سر کے اوپر اس نے غترہ باندھا، غترہ سمجھتے ہیں عرب لوگ اوپر جو کپڑا پہنتے، غترہ باندھا، منہ چھپا لیا، سیدھے اٹھ کر گیا۔ زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے اس کو پیش کیا ہے، سیدھے اٹھ کر گیا، اپنی خالہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، السلام علیکم۔ کئی زمانے سے خالہ سے بات چیت بند ہے، خالہ حیران ہے، یہ وہی نوجوان ہے مجھے دیکھ کر چہرہ پھیرنے والا، یہ وہی نوجوان ہے جو سلام کا جواب نہیں دینے والا، آج میرے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کہا السلام علیکم خالہ، میری آپ سے بات چیت بند ہے، میں نے جو گناہ کیا ہے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آج سے میں جو بھی کیا ہے معافی مانگ لیا۔ واپس آ کر اس مجلس میں بیٹھ گیا۔ خالہ جب جا رہا تھا وہ نوجوان، خالہ نے نوجوان سے کہا جا کر پوچھو ابو ہریرہ سے، یہ جملہ ابو ہریرہ نے کہا کیوں؟ میری مجلس سے وہ آدمی اٹھ جائے جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے۔ سبحان اللہ، وہ نوجوان درس ہونے کے بعد، آپ بھی کبھی کبھی کسی مولوی صاحب سے مل کر بات کر لیتے ہیں، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ درس ہونے کے بعد وہ نوجوان ابو ہریرہ سے ملا رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا آپ نے یہ بتایا کیوں؟ ابو ہریرہ نے کہا سنو جی، غور سے سنو، وہ مجلس جہاں رشتہ توڑنے والا بیٹھتا ہے، نارمل رشتے، جو باپ سے نہیں بات کر رہا ہے، جو بھائی سے نہیں بات کر رہا ہے، جو اپنی سگی پیدا کرنے والی ماں سے نہیں بات کر رہا ہے، اس کا تو کیا کہنا، اس کا تو کیا کہنا، میں تو عام رشتہ داری کی بات کر رہا ہوں۔ وہ مجلس جہاں رشتہ توڑنے والا بیٹھتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آئیں گے تمہارے گھر میں فرشتے؟ شیاطین ہی آئیں گے، گھر شیطان کا ہی مرکز بنے گا، مسکن بنے گا۔ یہ دوسرا گناہ ہے، سبحان اللہ، دوسرا گناہ ہے رشتہ توڑنا، والدین کی نافرمانی۔